وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بہترین نمونہ ہے، اخلاق کا بہترین نمونہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرائض کے بعد سب سے زیادہ جس عمل کو پسند فرماتے ہیں وہ حسن اخلاق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حسن اخلاق کی وجہ سے بندے کو ان عبادت گزاروں کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں جو پوری رات عبادت کرتے ہیں اور پورا دن روزہ رکھتے ہیں، صرف حسن اخلاق کی وجہ سے۔ اتنی بڑی چیز ہے حسن اخلاق۔ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر دنیا میں حسن اخلاق کو کوئی شکل عطا فرماتے تو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہ ہوتی، اگر بد اخلاقی کو کوئی شکل عطا فرماتے تو اس سے زیادہ بدصورت کوئی مخلوق نہ ہوتی۔ حسن اخلاق کے بارے میں اتنی احادیث میں ترغیب آئی ہے، اتنی احادیث میں ترغیب آئی ہے جو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے۔ عیال کسے کہتے ہیں؟ جس کے کھانے پینے کی ذمہ داری کسی اور پر ہو تو کہیں گے کہ بھئی یہ اس بندے کا اہل و عیال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوق کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، ساری مخلوق کے کھانے پینے اور روزی کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام مخلوق عیال ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اور مخلوق میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے محبوب شخص اللہ کی طرف وہ ہے جو اللہ کے عیال سے حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے۔ تو مومن جو ہے نا، مومن وہ ایک خیر کی چیز ہے، ہر ایک جس سے خیر کی امید رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کامل وہ ہے کہ جس سے ہر ایک خیر کی امید رکھے، کہ اس کے پاس جاؤں گا، کوئی معاملہ لے کر جاؤں گا، اگر حل کر لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو تسلی ضرور دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے کہ جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگیں۔ تو مومن کو جو ہے وہ حسن اخلاق والا ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرے، ہر ایک کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، سختی طبیعت میں نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرفق اذا دخل فی شیء زانہ واذا خرج من شیء ہانہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نرمی جب کسی چیز میں داخل ہوتی ہے تو اس کو مزین کر دیتی ہے، اور اگر نرمی کسی چیز سے نکل جائے تو اس کو عیب دار بنا دیتی ہے۔ تو مومن جو ہے نا وہ محبت کی جگہ ہے۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو خود بھی محبت کرے دوسروں سے اور دوسرے بھی اس سے محبت کریں۔
اور فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ دوسروں سے محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضرت محبت کرنا خود وہ دوسرے سے محبت کرے یہ تو اختیار میں ہے، دوسرے اس سے محبت کریں یہ تو اس کے اختیار میں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت کا لازمی نتیجہ ہے جب وہ دوسروں میں محبت بانٹے گا تو دوسرے از خود اس سے محبت کرنے لگ جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حسن اخلاق کی ہیں۔ دوست تو دوست، دشمنوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا معاملہ فرماتے تھے۔ مشہور واقعہ، ایک بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کچرا پھینکتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے، تحمل فرماتے، حتیٰ کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اس نے کچرا نہیں پھینکا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ آج کچرا کیوں نہیں آیا، لگتا ہے کوئی معاملہ ہے۔ اس بڑھیا کے گھر پہ چلے گئے، دستک دی، پوچھا کہ یہ جو بڑھیا یہاں پہ رہتی ہے روزانہ مجھ پہ کچرا پھینکتی تھی، آج کچرا نہیں آیا، کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ حضور نے فرمایا میں اس کی عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جس پہ روزانہ میں کچرا پھینکتی تھی وہ میری عیادت کرنے آ گیا۔ کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق ایسے تھے کہ لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج کل ہم دوسروں کے اسلام میں لانے کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ایسے نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ ایسا محبت کا معاملہ فرماتے تھے کہ صحابی سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت فرماتے۔ ایک صحابی آیا، اس کو ایسے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت فرماتے۔ چنانچہ وہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عائشہ۔ پوچھا نہیں حضرت مردوں میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا باپ یعنی ابو بکر۔ پوچھا چلو اے اللہ کے رسول پھر کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر۔ تو صحابی کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا کہ پتہ نہیں میرا نمبر کون سے نمبر پہ ہوگا، میرا نام پتہ نہیں کون سے نمبر پر ہوگا، اس وجہ سے میں خاموش ہو گیا کہ چپ رہنا بہتر ہے، ویسے جو محبت ہے وہی کافی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، ہر ایک سے محبت کا معاملہ، حتیٰ کہ دشمنوں سے بھی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ تھوڑا کوئی دشمن ہو تو اس کو کیا ہے؟ اس کی غیبت شروع کر دیں گے، اس سے مزید دشمنی بڑھائیں گے، اس کو سبق سکھانا ہے، حالانکہ ہمیں قرآن و حدیث کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ قرآن مجید فرماتے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یہ نا کہ جو برائی کا معاملہ کرے اس سے آپ کیا کرو؟ اچھائی کا معاملہ کرو۔ تو وہ شخص جس کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی وہ بھی آپ کا گہرا دوست بن جائے گا، ولی حمیم، دوست بھی محبت والا۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ چیز ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی مگر وہ جو بڑے نصیبوں والا، الا ذو حظ عظیم، بڑے نصیبوں والا اور بڑی جو بردباری والا ہو اسی کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ اگلا بندہ جہالت کا معاملہ کرے اور ادھر سے بندہ جو ہے وہ محبت کا معاملہ کرے، یہ بڑی بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی بندے سے ایسا معاملہ کرے کہ اس کی جو ہے وہ عزت پر حملہ کرے اور اس کے سامنے اس جہالت کا معاملہ کرے، بد کلامی کرے، اور وہ بندہ جو اگلا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے صبر اختیار کرے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزتوں میں کمی نہیں بلکہ اضافہ فرمائے۔ اللہ کے لیے صبر کریں گے عزت میں کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ عزتوں میں مزید اضافہ فرمائیں گے۔
اللہ اکبر. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم صبر کرتے ہیں؟ بالکل. حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن مجید میں ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. والدہ کی عمر بہت بوڑھی تھی. ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ان کی والدہ بہت بوڑھی تھی. ایک بندہ آیا امام صاحب کو غصہ دلانے کے لیے. آگے کہا کہ اے ابو حنیفہ، سنا ہے تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تمہاری والدہ بیوہ ہو گئی ہے، تو اپنے والدہ کا نکاح میرے سے کروا دے. اب سوچو، ایسے موقع پر اور کسی کی والدہ کے بارے میں کوئی بندہ کہے تو اس کو کتنا غصہ آئے گا. امام صاحب جو ہے وہ خاموش ہو گئے، صبر کیا. پھر فرمایا کہ دیکھو میری والدہ خود عاقل بالغ ہے اور ایک دفعہ ان کا نکاح ہو چکا ہے، اگر وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں. ایسا کہہ کر امام صاحب اٹھے. اس بندے کو وہیں پیٹ میں شدید درد ہوا اور فوت ہو گیا. امام صاحب نے فرمایا آج ابو حنیفہ کے صبر نے ایک بندے کی جان لے لی. تو جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ ساتھ ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خود مدد فرماتا ہے. ایک بندہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، مسکراوی رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن سن کے بالآخر اس کو ایک بات کا جواب دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور اٹھ کھڑے ہو گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے آئے کہ حضرت وہ مجھے کتنی دیر سے برا بھلا کہہ رہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا، میں نے ایک لفظ کہا تو آپ ناراض ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، جب وہ تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو صبر کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، تیری طرف سے فرشتہ دفاع کر رہا تھا. جب جملہ جواب میں بولا، لفظ بولا تو فرشتہ چلا گیا، اب شیطان بیچ میں آ گیا. تو جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے بندے پر مدد ہوتی ہے. تو بندے کو حسن اخلاق والا ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ بہترین معاملہ. یقین کرو اپنے دوستوں کی مدد کرنا، بھائیوں کی مدد کرنا ایسی عبادت ہے کہ نفل پڑھنا، تہجد پڑھنا، تسبیحات کرنا اتنی بڑی عبادت نہیں ہے. ایک دو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے تھے. ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میری فلاں حاجت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، مسجد سے باہر نکلنے لگے. اس نے کہا حضرت آپ اعتکاف اپنا بھول گئے. انہوں نے کہا میں بھولا نہیں، مجھے یاد ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت کے لیے نکلتا ہے اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب حاصل کرنے جا. یہ نہیں کہ اس کی حاجت پوری کرے، صرف کام کے لیے، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے نکلے، اس پہ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب. حدیث پاک میں ہے من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی مسلمان سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کرے گا اللہ اس کی قیامت کی تکلیف کو دور فرمائیں گے. من یسر عن معسر یسر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ. جو کسی تنگ دست غریب جس نے قرض لیا ہے اس پر آسانی کا معاملہ کرے، ٹھیک ہے ابھی پیسے نہیں ہیں بعد میں دے دیں، یا اس کو جو ہے وہ کہہ دے کہ تو رکھ لے، خیر ہے، کوئی واپس نہیں دے سکتا، خیر ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو اس طرح کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی پیدا فرمائیں گے، آخرت کے معاملے میں بھی آسانی پیدا. اور آگے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ.
کہ بندہ جب اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ تو جب بندہ دوسروں کے کام کرے گا ہمارے کام اللہ خود بخود کر دیں گے۔ تو حسن اخلاق بڑی چیز ہے، بڑی چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔